بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ربیع الاول کی 8 تاریخ منگل کے دن کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی سورت صرف 29 بار پڑھ لینا 12 ربیع الاول سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ اللہ ہر حاجت پوری فرمائے گا، بے شک آزما لو۔ پیارے بھائیو، آج 8 ربیع الاول منگل کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کے رزق، دولت، شہرت جو بھی مانگو گے نا، رب غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ آج یہ وظیفہ صرف وہی پڑھے گا جسے رب کی طرف سے توفیق ہوگی، جسے اللہ دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائے گی۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر جو بھی مانگیں گے نا، آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج کا یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ آج آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور جو چاہیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج رب کریم سے اپنی حاجات کو پوری کروانے کا وقت ہے۔ آج اپنے پسند کے فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ اور آج کا بابرکت دن ہماری زندگی میں آ چکا ہے۔ آج اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کو پڑھنے والے بندے پر اتنی کرم نوازیاں فرماتا ہے نا کہ وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے نا، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں، آج 8 ربیع الاول منگل کے دن اس بندے نے ایسے کلمات پڑھ کے مجھ سے مانگا ہے۔ اے میرے فرشتوں، یہ بندہ جو کچھ مانگتا ہے نا، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، اس بندے کو وہ عطا کر دو۔ اگر آپ بھی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تنگ دستی سے نکلنا چاہتے ہیں نا، تو پھر آج اس قیمتی عمل کو ضرور پڑھ لینا۔ آج اس وظیفے کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں، کروڑوں، اربوں بھی مانگے گا نا، تو اس رب کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ ہر چیز پہ اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ الہی سے التجا کرنی ہے، اور آپ نے آج کے دن کسی بھی وقت ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اس وظیفے کا کوئی وقت مقرر نہیں، پورے دن میں آپ کسی بھی وقت پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر مسائل ہیں، کوئی حاجت ہے، آپ اپنے بچوں کا کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر کر کے اور اس کے حبیب کا وسیلہ دیکھ کے مانگے نا، تو وہ رب ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تو سب کچھ بنایا ہی اپنے حبیب کے لیے ہے، یہ ساری کائنات بنائی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، تو پھر کیوں نہ آج یہ وظیفہ پڑھ کے رب کریم سے مانگا جائے، تو پھر کیوں نہ آج ان قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کر لی جائے، تو پھر کیوں نہ آج رب کی بارگاہ میں سر جھکا کر اپنی ناممکن حاجتیں پوری کروا لی جائیں۔ خدارا یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اس موقع کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور مستند ہے نا کہ فوری اثر کرے گا۔ بس آپ نے اپنے رب پہ امید رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ وظیفہ تمام وظائف کا سردار ہے، تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا، یہ تمام وظائف کا سردار نظر آتا ہے۔ آپ نے بس اس قیمتی وظیفے کو اور ہر ایک چیز کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا، کہیں سے بھی وظیفے کا کوئی حصہ آپ سے نہ رہ جائے اور آپ اس کے فائدے سے محروم نہ رہ جائیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 8 ربیع الاول منگل کا دن آ جائے نا، تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں،
چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 8 ربیع الاول منگل کے دن سب کام چھوڑ کر کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر میرے بھائیوں درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار رسول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، رب کرائے گا، ہر کام رب کرائے گا۔ بس آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پاک پر کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ بس آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس کام میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، لیکن اس سے پہلے آج ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ اور منگل کے دن کے حوالے سے خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ یا اللہ، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، اپنے گناہوں کے ساتھ تیرے در پہ جھکے ہیں، ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کر۔ یا رب، ہمارے خالی ہاتھوں کو بھر دے، ہماری زندگیوں کو برکتوں اور رحمتوں سے سجا دے۔ اے اللہ، ہمارے رزق میں ایسی کوشادگی عطا فرما کہ کبھی فاقے نہ ہو اور ہمیشہ شکر کرنے والے رہیں۔ یا اللہ، ہماری جیبوں کو دولت سے اور ہمارے دلوں کو قناعت سے مالا مال فرما۔ میرے مولا، ہمیں وہ صحت عطا فرما کہ ہم تیرے شکر گزار بندے بن کر جئیں۔ اے اللہ، ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ میرے مولا، جن گھروں میں تنہائی ہے وہاں محبت اور سکون کی بارش فرما۔ میرے مولا، ہماری شادیوں کو محبت اور رحمت سے بھر دے، اور جن کے رشتے نہیں ہوئے ان کے نصیب جلد کھول دے۔ میرے مولا، جنہیں اولاد کی نعمت نہیں ملی انہیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو وہ قبولیت عطا فرما جس کے بعد دل سے الحمدللہ نکلے۔ یا رب، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہمیں شر اور فتنے سے محفوظ رکھ،
اے اللہ دنیا کی زندگی کو ہمارے لیے جنت کا سایہ بنا دے اور آخرت کو کامیابی کی خوشبو عطا فرما۔ میرے مولا جب ہم ٹوٹ جائیں تو ہمیں تھام لے، جب ہم روئیں تو ہمیں سکون دے، جب ہم کمزور ہوں تو ہمیں اپنی طاقت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پیارے وطن پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرما۔ سیلاب کی اس آزمائش سے ہمارے ملک کو نجات عطا فرما۔ جن کے گھر ٹوٹ گئے انہیں نیا سہارا دے دے، جن کے بچے مال اور جانیں ضائع ہوئی انہیں صبر الجمیل عطا فرما۔ یا رب غریبوں، بے سہارا اور پریشان حال بندوں کے دکھ دور فرما۔ ہمارے ملک کو امن، خوشحالی اور برکتوں سے مالا مال فرما اور ہم سب کو اپنے سائے میں سلامت رکھ، ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما اور ہمارے نام بخشے گئے لوگوں میں لکھ دے۔ اے رب ہم سب پہ اپنی رحمت، برکت اور محبت کی بارش ہمیشہ کے لیے جاری فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسی لیے ہم آپ سے محبت بھرے دل کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں آپ کو ایسے خاص اور طاقتور وظائف ملیں گے جو انشاءاللہ آپ کی زندگی کو خوشیوں اور کامیابیوں سے بھر دیں گے۔ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، رزق میں کشادگی ہوگی اور مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں گی، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں تاکہ آپ کو ہر دن نیا اور مؤثر وظیفہ ملتا رہے۔ یاد رکھیں وظائف تو بہت سے لوگ بتاتے ہیں، مگر اپنے دل کا خزانہ اور سینے کا راز ہر کو نہیں بانٹتا۔ ہم آپ کے ساتھ وہی راز شیئر کرتے ہیں جو انشاءاللہ آپ کی قسمت کے دروازے کھول دیں گے۔ تو آج اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے چینل سے جڑ جائیں اور صرف خود ہی فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ جب آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے نا تو اللہ پاک آپ کے لیے وہ آسانیاں پیدا کرے گا جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اب وظیفے کا مکمل طریقہ کا سماعت فرما لیں۔ تو اب پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا باسطو یا رزاقو ہیں۔ یہ اللہ پاک کے ایسے صفاتی نام ہیں کہ جب بندہ یا باسطو کو پڑھتا ہے نا، اللہ پاک غیب سے اس کی ہر گرہ کو کھول دیتا ہے۔ اس کے اوپر جو بھی نظر بد، جادو، جنات کے اثرات ہوتے ہیں وہ سب کے سب غیب سے ختم ہو جاتے ہیں۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والے، یا باسطو کا مطلب ہے اے غیبی خزانوں سے نوازنے والے۔ یا باسطو یہ رب کا ایسا مجرب نام ہے کہ جب بندہ یا باسطو پڑھتا ہے نا تو اللہ پاک غیبی خزانے عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب یا باسطو اور یا رزاقو کو ملا کے پڑھا جاتا ہے تو غیب سے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ یا باسطو یا رزاقو دونوں کو ملا کے پڑھیں گے نا اور بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کے غیب سے راستے بننا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو یا رزاقو ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا رزاقو پڑھنے والے پہ خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے نا اس گھر میں رزق کا، دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف 11 بار یا باسطو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر رب کریم کا صفاتی نام یا رحمانو کو پڑھ لیں۔ یہ رب کا ایسا صفاتی نام ہے کہ جب بندہ یا رحمانو کو پڑھنا شروع کرتا ہے نا تو اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، اور جس بندے پہ اللہ رب العزت ایک بار نظر رحمت فرما دے نا پھر اسے کسی اور کی حاجت ہی نہیں رہتی، پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آج آپ نے بالخصوص یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ نے یا رحمانو کو کس طرح پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے۔ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ
یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر بندہ سوچتا ہے کہ کاش کبھی میرے پاس اتنا رزق ہو، دولت ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہو، بڑا گھر ہو، نرینہ اولاد ہو، تو آج یا رحمانو پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی نسلوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار یا رحمانو کو بھی پڑھ لیں، اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ تو پیارے بھائیو، تیسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت پڑھنی ہے۔ یہ اللہ کی بہت لاڈلی سورت ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت دولت کے حوالے سے بہت خاص ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج ہر دوسرا بندہ پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، وہ اپنی بچیوں کے نصیب سے ڈر رہا ہے کہ رشتے نہیں آ رہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کے تو دیکھو، رو کر تو دیکھو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ رب تو دینے پہ قادر ہے، وہ رب ہمیشہ دینے کو تیار رہتا ہے۔ ہم لوگ ہی ہیں جو کہ غلطیاں کر جاتے ہیں، پھر اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے۔ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو شخص بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لے گا نا، اللہ پاک اس کے نصیب کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہوں تو آپ نے تصور میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ پاک کی ذات 7 زمینوں 7 آسمانوں کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ رہی ہے، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 29 بار پڑھنی ہے۔ یہ ایسی قرآنی سورت ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا باسطو یا رزاقو کو ملا کے پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا رحمانو کو پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے 29 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خصوصی دعا مانگیں اور اپنی تمام حاجتیں، مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھتے ہیں نا، تو بہت جلد خوشحالی ہی خوشحالی آپ کے قدم چومنے لگے گی، اور اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی ظاہری باطنی پریشانیوں کو دور فرما کے خوشحالی اور رحمتوں برکت نازل فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور پیارے بھائیوں، اس ویڈیو کو آج صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ نے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنی ہے، اور چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔